لیکن یہ 20 ماہ کی جو مدت ہونے والی ہے، اس میں حکومت اقتصادی، سیاسی اور سماجی محاذ پر بری طرح ناکام ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب عوام کی ریلیف کے لیے جتنے بھی اعلانات اور دعوے کر رہے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ عوام کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ حکومت اور ریاست ایک پیج پر ہے، لیکن جب حکومت میں اہلیت نہ ہو اور پوری حکومتی ٹیم کی آپس میں تال میل نہ ہو، کوئی ویژن اور کوئی لائحہ عمل نہ ہو، تو پہلے بھی فوجی حکومتیں، بھٹو خاندان اور شریف خاندان کی حکمرانی ناکام ہوئی، اسی راستے پر چل کے عمران خان صاحب بھی ناکام ہیں۔ سیاسی بحران جو ہے کہ وہ ایک خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہیں۔ اندرونی سازشیں اور گروہ بندیاں بڑھ گئی ہیں، اسی لیے ان ہاؤس تبدیلیوں کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا موقف ہے کہ 2018 کا دھاندلی زدہ الیکشن عدم استحکام کا باعث ہے۔ اسٹیبلشمنٹ انتخابات کو جس طرح مینیج کرتی ہے، اس کا انجام اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب ہوں اور قبل از وقت انتخابات ہی ہمارے مسائل کا حل ہو سکتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات پر بھی حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں کم و بیش 15 ماہ ہو گئے کہ بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے بھی سنجیدہ نہیں ہے، اور یہ بلوچستان حکومت کا غیر آئینی اقدام اور رویہ ہے۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا صوبائی وفد صوبائی الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کرے گا، ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور عوام کے بلدیاتی حقوق کی بحالی کی جدوجہد کریں گے۔ بلوچستان میں امن کے لیے، استحکام کے لیے عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات ایک بار پھر سب کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے شہداء اور زخمیوں کے خاندانوں کو کمپنسیشن ملنی چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔
نوجوانوں نے مشکل ترین حالات میں بڑی قربانیاں دی ہیں. اب یہ ان کا حق ہے کہ تعلیم کا، روزگار کا، ہنر کا ایک پورا ثمر انہیں ملنا چاہیے. سی پیک کے ثمرات کا پہلا حق بلوچستان کا ہے، لیکن ابھی تک بلوچستان کو ترقی کے اس عمل سے حقیقی معنوں میں محروم رکھا گیا ہے. گوادر جو اس کا اہم ترین بنیاد ہے، اس کے مسائل اسی طرح گمبھیر ہیں. ماہی گیر جن کا واحد روزگار یہی پیشہ ہے، لیکن ان کے حقوق سے بھی محروم ہیں اور مسائل حل نہیں کیے جا رہے. کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر بڑا ہی سڑک کے ذریعے خطرناک اور خوفناک ہے. مسلسل حادثات ہو رہے ہیں. ترجیحی بنیادوں پر اس اہم اور قومی شاہراہ کو موٹر وے طرز پر تعمیر کیا جائے. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے. اسلام کی حکمرانی ہی اس کے مسائل کا حل ہے. 72 سالوں میں اس سے روگردانی کی گئی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ فرقہ پرستی، قوم پرستی اور مفاد پرستی نے فروغ پایا ہے. قومی وحدت اور یکجہتی کو نقصان پہنچا ہے. ہمارے عقائد اور ہماری تہذیب پر بھی حملہ ہے. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، بار بار عقیدہ ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے. قادیانیت کی سرپرستی ہو رہی ہے. اب حج فارم میں پہلے حج مہنگا کر دیا گیا اور اب حج فارم میں عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ بھی خارج کر دیا گیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ پرانا فارم بحال کیا جائے اور حلف نامہ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر ہی حاجیوں کی قرعہ اندازی کی جائے اور پرائیویٹ حج ٹورز کے لیے بھی حلف نامہ عقیدہ ختم نبوت لازم قرار دیا جائے. خواتین آبادی کا اہم ترین جزو ہیں. گھر اور خاندان کی حفاظت کے لیے خواتین جزو لا ینفک ہیں. خواتین کے حقوق ہر قیمت پر دیے جانے چاہیے. گزشتہ دنوں میں عالمی خواتین کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایک ایسا طبقہ جو بگڑا اشرافیہ ہے، جس کا پاکستان کی ثقافت، تہذیب اور ہماری معاشرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے بیہودہ لچرپن اور عوامی جذبات سے علی رغم مظاہروں کو ارینج کیا اور ان مقاصد کے لیے خواتین کو استعمال کیا.
لیکن پاکستان کی اسلام اور اسلامی تہذیب سے محبت رکھنے والی خواتین نے باحجاب باحیا مظاہرے کر کے اس عالمی ایجنڈے کو پسپا کیا ہے۔ جماعت اسلامی خواتین کے حقوق کے حصول کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے گی۔ افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے معاہدے کا ایک پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور یہ افغان عوام کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن افغانستان میں فساد، جنگ اور اندرونی لڑائیوں کو فروغ دینے کا ایک نیا سازشی جال بچھایا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں سے قوم پرست قیادت کو افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور انہیں پشتونوں کے مزید قتل عام کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ افغان قیادت ہی اپنے مسائل کو خود حل کرے۔ ماضی کے تمام تجربات کی روشنی میں افغان قیادت کے لیے اب بڑا چیلنج ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام آئے، اور یہ افغان عوام کا حق ہے۔ افغانستان میں استحکام پورے خطے کا استحکام ہے۔ نریندر مودی نے کشمیریوں کے حق پر وار کیا اور اپنے فاشسٹ نظریات کے ساتھ بھارت کے مسلمانوں پر کاری وار کیا، لیکن یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ کشمیری بھی آزادی حاصل کریں گے اور نریندر مودی کا فاشزم بھی ناکام ہوگا۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ وفاقی حکومت نے نہ کشمیر پر قومی پالیسی بنائی ہے